لڑائی جھگڑا ہمارے خون میں ہے نہیں۔ لہٰذا میری پیشکش یہ ہے پہلی کہ میں جہاں سے آیا ہوں اگر تم لوگ راضی نہیں ہو، مجھے تو بلایا گیا، اگر تم لوگ راضی نہیں ہو تو میں پھر جہاں سے آیا ہوں مجھے پھر واپس جانے دو۔ دوسرا مسئلہ، دوسری پیشکش یہ ہے کہ اگر تم مجھے وہاں پہ نہیں واپس بھیجنا چاہتے تو پھر کسی اسلامی سلطنت کی سرحد پہ جہاں دشمن کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی جنگ لگی ہے، مجھے وہاں بھیج دو، میں ان نفوذ کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ وہاں چلا جاتا، میں گھر نہیں جاتا، میں مکہ جتنی مدینہ نہیں جاتا۔ ممکن ہے کہ یہ وہاں جائیں تو پھر تم کہو گے کہ وہ قوت جمع کریں گے پھر آئیں گے، تو میں یہ بھی نہیں کرتا۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ پھر تم مجھے یزید کے پاس ہی لے چلو، میں تم سے یا ابن زیاد سے کسی سے بات نہیں کروں گا، پھر میں یزید سے خود بات کرتا ہوں، جیسے میرے برادر مکرم حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر لی تھی اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو میں پھر یہ کر لیتا ہوں۔ تین میں سے کوئی ایک بات۔ عمر بن سعد کو یہ بات سمجھ میں آئی، سن لی اس نے، اور پھر اس نے ابن زیاد کو لکھ بھیجا اور کہا کہ لو جناب شعلے بجھ گئے، معاملہ ٹھیک ہو گیا، اب اختلاف کی کوئی شکل صورت باقی نہیں رہی ہے، ابن رسول کی طرف سے، نواز رسول کی طرف سے، سبط رسول کی طرف سے یہ مسئلہ آ گیا ہے، یہ تین پیشکشیں آ گئی، تین میں سے کوئی ایک بھی مان لو گے معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کوئی خون نہیں بہے گا۔ ابن زیاد نے جب خط پڑھا اور اس پر عمر بن سعد کا تبصرہ پڑھا تو وہ نسبتاً مسکرا کے کہتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں یزید کو خط لکھ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے میرے ساتھ مخلص ہیں، قوم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اجتماعی سوچ کتنی رکھتے ہیں، مفاد پرست کتنے ہیں، صلح جو کتنے ہیں، اور فتنہ پرستی یا فتنہ انگیزی ان کے اندر کتنا پایا جاتا ہے، یہ مجھے دیکھنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا شخص بہت ہی مخلص ہے میرے لیے، اس کی ہر بات میرے فائدے کی ہی ہے، اس سے چاہے فتنوں کے جو ہے نا وہ شرارے پھولتے ہیں، یہ ہم بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات نہیں دیکھ پاتے، اور اس کا بہت بڑا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ابن زیاد کے ساتھ بھی ایسا ہوا، خود تو ظالم تھا ہی، کل تعارف کرا دیا آپ کو ہلکا پھلکا سا، خود تو ظالم تھا ہی، سخت مزاج اور درست طبیعت کا آدمی تھا، لیکن اس کے بعد جو اٹھک بیٹھک کرنے والے لوگ جنہیں یہ اپنا سگا ہی سمجھ بیٹھا تھا وہ بھی پھر اپنی جیسے رکھیں گے، اور ان میں تھا ایک شخص شمر۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد کی کچھ رائے بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس نے فوری طور پر ٹوکا کہ گورنر صاحب یہ کیا کرنے چلے، یہ کیا کرنے چلے، یہ پیشکش نہیں مان سکتے آپ، بھائی آپ ان کو حسین کو بلائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، اگر یوں ہی معاملہ سمٹ گیا اور ایسے ہی یزید کے پاس لگے تو جناب کا کیا کام رہا، آپ کی بلے بلے کہاں بنے گی، آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ تو یہ تو عزت نہیں، یہ تو بالکل محض ذلت ہے، ذلت قطعیہ ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس نے اس طرح سے دماغ خراب کر دیا۔ اس کی بات، شمر کی بات ابن زیاد کی تھی تو وہ اس کے اندر کی فطرت وہی، وہ کسی وجہ سے تھوڑی سی اس کے اوپر کوئی چمک آنے لگی تھی امام حسین کی بات کو سن کے علیہ السلام، تو وہ شمر نے اس کے اوپر اس طرح سے ہی مارا ریگمال، اور کہا کہ نہ یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ جو ہیں ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ معافی مانگے، آپ ان کو معاف کر دیں، تو جناب آپ گورنر ہیں، آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ انہیں سزا دے دیں ان کا سر بھی قلم کر دیں،
آپ اقتدار رکھتے ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ یونس نے اس کی طاقت کا اس کو جوش دلایا، دماغ خراب کر دیا۔ ابن زیاد نے فوری طور پر اپنی رائے بدل دی اور پیغام بھیجا کہ نہیں بھائی، امام حسین کو یہ کہہ دو کہ وہ میرے پاس آئیں، سلامتی چاہتے ہیں تو آ کر میرے ہاتھ پر بیعت بھی کریں، معافی بھی مانگیں، یزید کے نام کی بیعت، اور معافی بھی مانگے، ورنہ میں سر کاٹ کے یزید کے پاس بھیج دوں گا۔ یہ جناب ابن زیاد نے واپسی جواب بھیج دیا۔ امام حسین نے کہا علیہ السلام کہ اگر تمہیں یہ بات، یہ پیشکش منظور، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ہونا کیا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اتمام حجت، یعنی امام صاحب کو ڈر تو نہیں رہے، میں یہ 3 پیشکشیں آپ کے سامنے رکھنا ہوں، یہ 3 سطور کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، یا کسی سرحد پر بھیج دو جہاں جہاد ہو رہا، جہاد اسلامی، یا یزید کے پاس بھیج دو۔ کیا وہ بیعت کرنے کے لیے جانا تھا؟ نہیں، یہ ایک اتمام حجت ہوتا ہے کہ تم یہ نہ کہیں سمجھ بیٹھو کہ میں حکومت کے خلاف خروج کر رہا ہوں۔ بغاوت کا الزام نہیں آنا چاہیے۔ امام نے اپنے اوپر سے بغاوت کا الزام ہٹایا ہے۔ یہ طبری کی روایت سنا رہا ہے، میں تو اپنے پاس سے تو نہیں سنا رہا تھا، اور تاریخ طبری انتہائی معتبر کتاب ہے۔ امام ابن جریر طبری جو ہیں مورخ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سن وفات 310 ہجری۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کو اہل تشیع نے بھی بہرحال مانا ہے، تاریخ طبری۔ باقی جو اہل سنت کا ذخیرہ تاریخ ہے، جیسے البدایہ و نہایہ ہے اور ابن خلدون ہے اور طبقات ابن سعد ہے، ان تاریخی ذخیروں کو اہل تشیع نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اگر ان کے نزدیک کوئی معتبر تاریخی حوالہ اہل سنت کے دائرے میں ہے تو وہ تاریخ طبری ہے۔ اور تاریخ طبری کے یہ الفاظ، اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی یہ الفاظ لکھے، یہ تینوں جو 3 لائنیں میں نے سنائی ہیں آپ کو، یہ وہاں پر بھی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سے وفات 911 ہجری انہوں نے بھی نقل کی۔ امام علی مقام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو شمت، یہ خط لو اور عمر بن سعد کے پاس جاؤ، جس کو میں نے وہ ایران سے واپس بلا کر یہاں بھیجا، کربلا بلوا لیا، اس کو جا کے خط دو، اور آف دی ریکارڈ زبانی کیا کہہ دیا کہ جاؤ ابن سعد کو یہ خط دو اور کہو کہ میرے حکم پر عمل کرو، ورنہ لشکر کی باغ دوڑ مجھ شمر کے حوالے کر دو۔ یہ جو عمر بن سعد تھا، یہ بڑا لالچی آدمی تھا، دنیا پرست آدمی تھا، اس کو دنیاوی دولت کی بڑی ہوس تھی۔ جب شمر اس کے پاس پہنچتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے، خط دیتا ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اگر کر سکتے ہو، حوصلہ ہے، دم ہے تو کرو، نہیں تو پھر لشکر کی سپہ سالاری چھوڑ کر تو یہ شمر کے حوالے ساری باغ دوڑ دے دو۔ اس نے کہا نہیں، سپہ سالار تو نہیں ہوگا، بدبخت ازلی ہے نا، بدبخت ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مہم میں خود سر کروں گا، میں تیرے حوالے نہیں کرتا، بس ٹھیک ہے، جیسا امیر نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اب 9 محرم الحرام آ چکی ہے، جبکہ اس سے 2 دن پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہیں تو یہ تھوڑے سے لوگ، ادھر ہیں کتنے 22,000 لوگ، لیکن خوف ہے، دہشت ہے، ایک عجیب و غریب ان کی ایک دھاک ہے اہل بیت اطہار کی، قریب کوئی جاتا نہیں، مقابلہ کوئی کرتا نہیں، سامنے ہوتا نہیں ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی ہوا کا جھونکا سا گزر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پانی تو بند کرو، یہ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یہ توڑ تو نہیں سکتے، لیکن چلو مجبور اس طرح سے کرتے کہ پانی 2 دن پہلے پانی بند ہو چکا ہے، اور 500 بندے فرات کے کنارے کھڑے کر دیے گئے ہیں، 500 افراد، 22,000 کے لشکر ادھر کھڑا ہے، 500 افراد یہاں کھڑے ہیں،
اور بیچ میں اہل بیت کا یہ قافلہ موجود ہے اپنے ساتھیوں اور رفقا کے ساتھ۔ نتیجہ یہ کہ عمر بن سعد نے یہ کہا کہ امام حسین کے حوالے سے اپنی فوج کو کہ بس ٹھیک ہے، جنگ کا حکم دے دو، کل کا کرتا آج کرتے۔ 9 محرم الحرام اچانک سے شور اٹھا، امام علی مقام ابھی عصر کی نماز پڑھ کر فراغت پاتے اور ایسے جیسے تلوار پکڑ کے انسان یوں بیٹھا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شور اور غوغا اٹھتا ہے، خیمے میں سے سیدہ زینب کی آواز آتی ہے کہ امام یہ کیا مسئلہ ہوا؟ امام نے بھی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھی ہیں، شور ہے، اپنا نمائندہ بھیجا، پتہ کرو یہ کیسا شور ہے۔ وہ قریب گئے اس لشکر کے، فوج دشمن کی طرف، ان کا نمائندہ، تو کہا کہ جی عمر بن سعد نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنگ کا اعلان؟ ہم نے تو 3 پیشکشیں کی ہیں۔ کہا وہ رد ہے، جنگ ہو، جنگ ہو۔ امام نے پیغام بھیجا کہ ہمیں آج کی رات دی جائے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت دو، ہمیں توبہ اور استغفار سے محبت ہے، ہمیں توبہ اور استغفار میں رات گزارنے دو، ہم رات اللہ اللہ کر کے گزارنا ہے، صبح تم ہو اور ہم ہیں۔ امام علی مقام کی اس بات کو عمر بن سعد نے مان لیا، عمر بن سعد نے اس بات کو مان لیا۔ امام علی مقام نے مغرب ہوئی، رات ہوئی، اندھیرا ہو گیا، مزید رات ہوئی، عشاء ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو بلایا اور تقریر کی۔ تقریر کیا کی جناب؟ سنیے۔ خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ سنو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل شہادت ہے، میں یقین رکھتا ہوں۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس میں جہاں چاہو تم چلے جاؤ، جس کا جی چاہتا ہے چلا جائے، میں بخوشی، تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں، جب مجھے قتل کر دیں گے تو تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، تو اس لیے جس نے نکلنا ہے نکل جائے۔ اب جناب جب یہ تقریر امام علی مقام نے کی، میں نے مختصر کر دیا اس کو، تو پھر جناب سب سے پہلے تو آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار کھڑے ہوئے، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ کھڑے، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہم چلے جائیں، ایسے چلے جانے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، اس ایک دن بھی ہم اسی ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتے آپ کے بغیر، کہ آپ کو دشمنوں کے حوالے کر نکل جائیں۔ امام عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد مسلم بن اوسجہ، جن کا ذکر کل آیا تھا، جن کو چکمہ دے کر تو وہ معقل غلام نے 3000 درہم کے چکر میں حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ کرا لیا تھا، کل ان کا ذکر آیا تھا، یہ بھی اب امام کے ساتھ مل چکے ہیں، مسلم بن اوسجہ۔ انہوں نے بھی کہا کہ امام ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ پھر ایک اور شخص سعد بن حنفی کھڑا ہوا، اس نے بڑی خوبصورت تقریر کی، اس نے کہا قسم ہے خدا پاک کی کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں صبح قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جیتے جی مجھے جلا دیا جائے گا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور میرے ساتھ اس طرح 70 مرتبہ کیا جائے گا، میں مارا جاؤں گا، پھر اٹھایا جاؤں گا، پھر مجھے جلایا جائے گا، میری راکھ کو اڑایا جائے گا اور یہ عمل 70 مرتبہ میرے ساتھ دہرایا جائے گا، امام میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ وفاداریاں، اخلاص، دین کی اہمیت، حق کو ترجیح دینا، ان حضرات کی صحبت کا سبب تھا۔ اور یہ تو مجھے ایک ہی مرتبہ قتل کریں گے، میں تو 70 مرتبہ تیار ہوں۔ زہیر بن قیم سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 1000 بار بھی قتل کر دے تو امام میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ انا حاضر القیاس، جو بھی آپ کے رفقاء کرام تھے، ساتھی تھے، آپ کے ہم سفر تھے، ہم رکاب تھے،
ان سب نے باری باری یہی کہا کہ امام رات کے اندھیرے میں آپ کو چھوڑ کر جانا یہ صرف اور صرف ذلت ہے، یہ تو پھر آگ میں جلنے کے مترادف ہے، یہ تو آگ میں جلنے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا ہمیں ایسا برا دن کبھی نہ دکھائے، ہم آپ کے پاس زندہ رہنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ غنی۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی، عاشورہ کی رات کو خوب نمازیں ہوئی، مناجات ہوئے، سجدے ہوئے، دعائیں ہوئیں، گڑ گڑا کے تسبیحات کی، جس سے جو ہوتا تھا وہ کیا۔ لیکن اسی کے دوران خیموں کی جو بیک سائڈ پچھلی سائڈ تھی وہاں ایک خندق کھود کر کچھ لکڑیاں بھی اس کے اندر بھر دی گئی، تاکہ اگر دشمن پیچھے کی طرف سے حملہ کرے تو ہماری بیویوں کے خیمے محفوظ رہیں۔ صبح کو اس میں آگ لگا دی گئی، صبح اس میں آگ لگا دی گئی۔ اب عاشورہ ہوئی، فجر کی نماز باجماعت انتہائی ذوق شوق کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی۔ سورج نکلا، امام نے اہل بیت اطہار اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا جو 3 دن سے پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ ادھر سے جناب ظلم کا عالم یہ ہے کہ 22,000 افراد سر پر اپنے تمام تر ہتھیاروں اور تیاریوں کے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ پھر امام صاحب نے ایک اور تقریر کی، لیکن وہ تقریر اب امام نے اپنے ساتھیوں سے نہیں کی، تھوڑا آگے جا کر لشکریوں سے کی، جو سامنے دشمن کھڑا ہے، دشمن بند کھڑا ہوا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں سنیں، لوگوں میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں، پھر اپنی گریبانوں میں جھانکو، ان میں منہ ڈال کر دیکھو، کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں ان کے چچا بھائی علی کا بیٹا نہیں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے؟ کیا میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے باپ کے چچا ہیں اور حضرت جعفر طیار جو خود میرے ہی چچا ہیں، میں ان کا نہیں، میں ان کا بھتیجا نہیں؟ بتاؤ میرے نسب پہ غور کرو۔ تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا کہ ہم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ وہاں پر بھی یہ بات ہوئی۔ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ میں جھوٹ بولتا نہیں، عزم دیکھیے، حوصلے دیکھیے، حق کی طاقت دیکھیے، ایسے حالات میں بھی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، حدیثیں سناتی ہے اور جرأت دکھاتی ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات کو نہیں بھی سمجھتے تو یہ بات میں تمہیں ایک اور بتاؤں۔ ابھی جابر بن عبداللہ الانصاری، حضرت ابو سعید الخدری، انس بن مالک زمین پر زندہ موجود ہیں، جاؤ ان سے پوچھو کیا یہ حدیث نہیں کہ ہم جنت کے سردار ہیں؟ ان سے پوچھو حدیث، میری بات پہ یقین نہیں آتا، ان سے پوچھو جا کے، وہ تو بھی زندہ ہے، نبی کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو۔ لیکن شمر وہ موجود ہے، وہ گیا نہیں، وہ خط دینے کے بعد کہ عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں بھاگ دوڑ سنبھالوں گا، میں کسی کو آگے آنے نہیں دوں گا، یہ کام میں ہی مہم میں ہی سر کروں گا۔ شمر بدبخت وہاں موجود ہے اور کچھ بدتمیزی کی کلمات ادا کرتا ہے۔ امام صاحب خاموشی اختیار کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں، مشرق ہو یا مغرب، مشرق مغرب پوری دنیا میں میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں، میں ہی نبی کا نواسا ہوں، نہ تم میں نہ تمہارے سوا کسی اور قوم میں، جو نواسا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اور میں تو خود ہی تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ یعنی کسی اور نبی کا نواسا بھی موجود نہیں، کسی قوم میں نہیں، مشرق ہو مغرب ہو، اور میں جس نبی کا نواسا ہوں اس نبی کا کلمہ تو تم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، تم میرے قتل پر کس طرح راضی ہو؟
امام اس بات کو کہہ رہے ہیں، کیسے راضی ہو؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا؟ کیا میں نے کسی کا مال غصب کیا؟ کسی کو زخمی کیا؟ تم کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ لیکن ایسے بدبخت اور سخت دل تھے کیونکہ وہ ناقبت اندیش تھے، ان کی آنکھوں پر دنیاوی مال کا ایک موٹا غلاف پردہ پڑ چکا تھا، انہیں کچھ نہ سنائی دے رہا تھا، نہ سجھائی دے رہا تھا، نہ دکھائی دے رہا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص شبس اور ابن حجار اور قیس بن اشعث اور یزید بن حارث، ان کو آپ نے دیکھا، وہ لشکر میں نظر آئے۔ اے بھائی، تم نام لے کے، تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے، تم نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا ہے، آپ پہچان گئے، کوفیوں تم ہی تو بلائے، تم نظر بھی آ رہے ہو مجھے، آج کہاں جا رہے ہو؟ آج یہاں کھڑے ہونے کے بجائے وہاں کھڑے ہو۔ لیکن وہ لوگ اتنے سخت دل تھے کہ انہوں نے کوئی ہاں کی نہ کی، اور پھر صرف اور صرف اتنا تھا کہ ان کی پوری تقریر کو سننے کے بعد انہوں نے اپنے کمانوں میں تیر بھر لی۔ عمر بن سعد اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، پورے لشکریوں کو، وہ 22,000 کا لشکر، سنو، گواہ ہو جاؤ، میں نے حسین کے لشکر کی طرف سب سے پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں۔ اور ایسا اپنی بدبختی پہ گواہ بنا کر عمر بن سعد جو ہے وہ پہلا تیر لشکر امام حسین کی طرف پھینکتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اندر کو جوش آتا ہے، وہ تیروں کو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے دفاع کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اپنے خیموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر باضابطہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، 3 بندے ادھر سے آتے ہیں، 2 بندے ادھر سے جاتے ہیں، مبارزت ہوتی ہے، تو کس کا بیٹا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر آہستہ 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 جنگ کے اندر شدت آتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ چونکہ بدبختی ان کا مقدر ہو چکی تھی، امام علی مقام کی نہ تقریر سن کے ان کے دل پسیج رہے تھے، نہ امام علی مقام کا چہرہ دیکھ کر یہ کچھ ہدایت پکڑ رہے تھے، نہ بیویوں کی طرف دیکھ کر ان کو کوئی حیا آ رہی تھی، نہ ان کی بے سامانی کی طرف دیکھ کے کوئی شرم آ رہی تھی کہ کہاں یہ 80-82 لوگ، کہاں ہم 22,000 لوگ، کسی قسم کی کوئی چیز ان کو اثر نہیں کرتی تھی۔ اور اس دوران بلکہ کچھ معاملات ایسے بھی ہوئے کہ بندہ ان کو دیکھ کر ہی سمجھ جائے۔ مثلا ایک شخص دوڑتا ہوا گھوڑے پر دوڑاتا ہوا امام علی مقام کے قریب آیا اور کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ حسین واہ۔ امام حسین کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، وہ خیموں کے پیچھے جو خندق کھود کے اس میں آگ لگا دی گئی تھی تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، کہا اچھا یہاں بھی تمہارے لیے آگ ہے اور وہاں بھی؟ تو امام نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میں جہنم کی آگ میں نہیں جاؤں گا، یہ تو تیرے لیے ہے۔ اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا رب العالمین، اس کو اس کی بدتمیزی کا، اس کی جو یہ بے باکی اور جرت ہے، اس کا سبق سکھا دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ گھوڑا اچانک بلک جاتا ہے، وہ گرتا ہے، رکاب میں پاؤں پھنستا ہے، گھوڑا تھوڑا سا آگے دوڑاتا ہے اور پھر وہ جو اچھلتا کودتا جو کرتا ہے، یہ بندہ جو تھا یہ جا کے اسی خندق کی آگ میں جا کے گر کے بھسم ہو۔ وہی یہ کرامت امام حسین علیہ مقام، کرامت امام۔ ایک شخص نے آپ کو بدتمیزی کے ساتھ پکارا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ ایک شخص امام علی مقام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم ابھی تقریر کر رہی تھی کہ تم نواز رسول ہو، انکار کرتا، کون ہو تم؟ امام حسین علی مقام نے کہا یا رب العالمین، یہ کیسا غلیظ آدمی ہے، یہ کیسا غلیظ آدمی ہے، اس کو اس کی غلاظت کا سبق ہونا چاہیے۔ اسی وقت اس کو حاجت ہوئی، وہ حاجت کے لیے جب گیا، جیسے ہی بیٹھا تو ایک بچھو نے اس کے
کاٹا۔ وہ غلاظت کے ساتھ ہی ادھر ادھر ناچتا ناچتا پھرتا رہا، پورے لشکر کے اندر کپڑے اتارے برہنہ غلاظت میں لتھڑا ہوا، اچھلتا کودتا رہا، چیختا رہا اور بالآخر مر گیا، اسی غلاظت میں مر گیا۔ یہ موقع پر سلسلے جاری ہوئے، اس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو امام کھڑے ہیں یہ ابھی حکم دیں تو فرات یہاں آ جائے گا، یہ ابھی حکم دیں تو اب ابیلے آ کے اس 22,000 کے لشکر کو بھسم کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہیں۔ یہ اگر حکم دیں تو ایڑی ماری یہیں پہ فرات خود ابل آئے گا۔ یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے، اللہ کے اذن سے۔ یہ معاملات سارے چل رہے ہیں، لیکن یہ مقام ابتلا ہے، یہ امتحان ہے۔ امتحان میں چیٹنگ نہیں کی جاتی، امتحان میں امتحان دیا جاتا ہے، ورنہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعتراض کرنے والے اعتراض پیر نصیر شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا نا۔ آپ دوستوں کے سامنے میں نے کسی وقت رکھا بھی تھا کہ لوگ اپنے بچے کی مشکل کشائی کے لیے نہیں آ سکے میدان کربلا میں، تو کسی اور کو کیا مشکل کشائی؟ تو نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی مشکل کشا ہوتا ہے اس کو پہلی بات کہ مشکل آتی نہیں ہے، اور اگر مشکل آ جائے تو وہ اس کو مشکل سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل ہے، وہ مشکل ان کے لیے وہ مشکل ہوتی نہیں ہے۔ دلیل، وہ دلیل دے رہے ہیں، وہ دلیل کیا دے رہے ہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہ یہ ناخون پورے جسم پر جہاں بھی خارش آتی ہے یہ ناخون ہی کھجاتا ہے، یہ ناخون ہی کھجاتا ہے۔ کبھی ناخون پر بھی خارش آئی ہے؟ تو مشکل کشا کو مشکل آتی نہیں ہے، اور آ جائے تو اس کو مشکل سمجھتا نہیں کہ آپ ناخن کاٹے کو تکلیف ہوتی ہے، ناخن کو کاٹنے سے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو امام حسین اس گھرانے کے ہیں جو مشکل کشائی کرتے باذن اللہ، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی اجازت، اللہ کی اذن سے، جو ہمارے امام نے ہمیں سکھایا بھی ہے۔ پیچھے سے سبق یہی چلا آ رہا ہے، آخر میں امام محمد رضا ہمیں یہی سبق سکھا کے گئے، الہی سبھی کا ہے تجھ تک منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے۔ یا اللہ سب تیری طرف، سب تیری طرف، تو اگر اولیاء کو حکم کر دے کہ وہ مدد کریں تو وہ ہماری مدد کر دیں گے، ہوگا اللہ کے حکم سے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، وہ شرک ہے۔ اگر کسی کا کوئی عقیدہ ایسا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا غوث پاک نے خود آ کے مدد کر دی، اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا ہو لیکن غوث پاک نے زبردستی اللہ سے چھین کر بیٹا دے دیا یا اپنی مرضی سے بیٹا دے دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کی دی طاقت سے ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے اس میدان میں یہ بتایا کہ یہ پیاس ہے، یہ سامنے والوں کی جو بھی آس ہے ہمارے حوالے سے، یہ سب امتحان چل رہا ہے، اور امتحان میں ماں باپ اگر دیکھ بھی رہے ہوں تو وہ بوٹیاں نہیں پکڑاتے، وہ کہتے ہیں بچہ محنت کر، امتحان پاس کر، A+ لے کر آ، ٹھیک ہے۔ تو امام علی مقام نے یہ کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں جتنے بھی اصحاب تھے اور جتنے بھی اہل بیت تھے، بیویاں بھی تھیں ظاہر، ان میں بلکہ میں نے کل کہا تھا آپ کو، میں سنا دوں گا تو یہ دیکھیے کربلا میں شہید ہونے والے افراد میں آپ دیکھیں کیسے کیسے پیارے پیارے لوگ موجود تھے۔ حضرت امام حسین خود سب سے پہلے تو ائمہ اہل بیت میں سے ایک نام، پھر اس کے بعد عثمان بن علی بن ابی طالب، حضرت علی کے بیٹے ہیں عثمان، یہ دوسری زوجہ سے۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے جو بیٹے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کون کون ہیں، امام حسن حسین، ایک محسن ہے جو کہ چھوٹی سی عمر میں انتقال فرما گئے تھے۔ یہ دوسرے بیٹے یعنی باپ شریک، اللاتی بھائی کہتے ہیں، باپ شریک کے دونوں کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، ایک ہے عثمان بن علی، دوسرے محمد بن علی، تیسرے عبداللہ بن علی، چوتھے ہیں
جعفر بن علی اور پانچویں عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب باپ شریک بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، علی کے سگے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ 5 برادران مکرم امام حسین کے بازو بن کے کربلا میں موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیے عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب، یعنی آپ کا کون بن گئے؟ کزن بن گئے۔ عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، یہ تینوں کزنز جو ہیں چچا زاد، یہ سارے میدان کربلا میں موجود ہیں۔ پھر ابو بکر بن حسین بن حسن بن علی، امام حسن کا بیٹا ابو بکر، حضرت امام حسن کا بیٹا بنا تو امام حسین کے سگے بھتیجے بنے، سگا بھتیجا۔ اور پھر عمر بن حسن، اور پھر عبداللہ بن حسن، اور سب سے مشہور قاسم بن حسن، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ امام حسن کے سگے بیٹے، امام حسین کے سگے بھتیجے، یہ میدان کربلا میں موجود ہیں اور شہید ہو گئے۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ نفوس ہیں جو شہید ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیے حضرت علی بن حسین، جنہیں علی اکبر کہتے ہیں، یہ بھی شہید ہوئے اللہ۔ اور پھر عبداللہ بن حسین، یہ بھی ہوئے۔ اور ایک تھے علی اصغر، بعض اوقات یہ بھی آ جاتا ہے علی اصغر میں اختلاف یوں ہیں کہ یہ عبداللہ بن حسین کو ہی علی اصغر لکھ دیا گیا ہے کتب میں، کہ وہ جو چھوٹا 6 ماہ کا بچہ جس کے گلے میں آ کے تیر لگا اور وہ معصوم شہادت پہ چلا گیا، اس کو علی اصغر کہہ دیتے ہیں، مورخین کہتے ہیں وہ علی اصغر نہیں ہے۔ علی اصغر امام زین العابدین ہے، ان کا نام علی ہے نا، علی بن حسین۔ علی اصغر دراصل وہ ہیں علی اکبر اور عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی۔ اور پھر اللہ محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت جعفر بن طیار کا پوتا، اور پھر عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، یہ بھی۔ اور یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، امام حسین کے سگے بھانجے، آپ ان کے ماموں بنے۔ عون آپ کا بھانجا ہے، اور اپنا کیا نام ہے محمد۔ اور پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل، ایک تو مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 بیٹے کل جن کا ذکر ہوا وہ، اور پھر عبداللہ بن مسلم اور محمد بن سعد بن عقیل، یہ 19 افراد وہ تھے جو اہل بیت اطہار کے میدان کربلا میں شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ اور باقی اس کے علاوہ امام حسین کے دیگر رفقاء نے خوب زبردست قسم کی شجاعت دکھائی، اور اس میں سے پھر یہ ہاشمی خاندان کا، اہل بیت اطہار کا ایک آدمی کیسی کیسی شجاعت دکھاتا تھا، اس کی چند ایک چھوٹی سی 2-3 باتیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جیسے میں نے بھی کہا کہ قاسم، حضرت قاسم بن حسن بن ابی طالب بن علی بن ابی طالب، حضرت علی کا پوتا، امام حسن کا بیٹا، امام حسین کا سگا بھتیجا قاسم، یہ ابھی نوجوان ہے، صرف 19 سال کی عمر ہے۔ اور آپ کی جو حضرت امام حسین کی بہن ہیں، ان کی صاحبزادی ہے، امام حسین کی صاحبزادی سکینہ، بڑا مشہور نام ہے، امام حسین کی بیٹی سکینہ، ان کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو چکا ہے، یعنی سکینہ اپنے تایا کے گھر قاسم سے بیاہی جانی ہے، یہ طے ہو چکا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ میدان میں آتے ہیں، اپنے چچا جان سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب موقع دیا جائے کہ بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اب ہمیں ہاشمی خاندان کو آگے آنا چاہیے۔ امام حسین نے انہیں اجازت دی، امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں، تلوار ساتھ موجود ہے، اور ایک چاند سا ٹکڑا گویا میدان میں آ گیا۔ کیا خوبصورت، حسین و جمیل امام قاسم کا حسن کتابوں میں مورخین نے
بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. بس میں اس پہ اختصار کرتے ہوئے کہ جس چاند گویا کربلا کے میدان میں ہے، سورج کی روشنی میں بھی یہ چاند چمک رہا ہے. آہا، اس کو دیکھ کر قوم پر ادھر لشکر پہ لرزہ طاری ہے، لیکن ان کے اوپر شوق شہادت کا جذبہ موجود ہے. یہ اترتے ہیں، 1 کو مارا، 2 کو مارا، 4 کو مارا. پھر عمر بن سعد کہتا ہے ارزق کو، ایک جانا مانا نامی گرامی پہلوان جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس کو کہا اس کا مقابلہ کرو. اس نے کہا میں اس چھوٹے سے بچے سے مقابلہ کروں، یہ تو میری ذلت ہے، اس سے میں مقابلہ نہیں کروں گا. میری 4 بیٹے کڑیل جوان موجود ہیں، ان سے کہو ابھی 1 منٹ میں اس کو مسل کے آ جائیں گے. ایک اترا، امام نے اس کو قتل کیا. دوسرا آیا، تیسرا آیا، تیسرے نے آ کے بجائے تلوار کے گالیاں دینا شروع کر دی. امام کہتے ہیں امام قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم کہتے ہیں ہم گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیتے. بالآخر اس نے تلوار اٹھائی اور پھر حضرت قاسم نے اس کا مقابلہ کیا، وہ بھی واصل جہنم ہوا. چوتھا بھی آیا، واصل جہنم ہوا، باپ تڑپ گیا. اس نے کہا میرے چاروں کے چاروں شیر اس نے گرا دیے. خود میدان میں بپرا ہوا آتا ہے، لیکن حضرت قاسم کے آگے وہ بھی کھڑا نہ ہوتا ہے، وہ بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے. بالآخر دشمن اس کو گھیرتے ہیں، آپ کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، اور ایک آدمی آپ کے سینے کے اندر نیزہ مارتا ہے. یوں ہی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر جاتے ہیں. حضرت عباس علمدار، یہ بھی خاندان اہل بیت کے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے شہید ہو گئے ہیں، چھوٹے بچوں کا پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دے. کہا وہاں لشکر 500 بندے کھڑے ہیں، تم نہیں جا سکتے. تم چلے گئے تو مجھے دراصہ کون دے گا، میرے زخموں پر مرہم کون رکھے گا. بھائی ایمان کی کیفیت بھی تو سمجھو کہ میرے زخموں پہ کون مرہم رکھے گا. تم چلے گئے تو میرا جھنڈا کون اٹھائے گا. کہا لیکن بھائی مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے آپ اجازت دے دیں. بالآچار ناچار امام حسین نے اجازت دی. حضرت عباس نکلے، سامنے فرات کے کنارے لشکریوں نے آپ کو دیکھا، آپ پر حملہ کرنے لگے. حملہ کرتے، لیکن یہ شیر ہے، چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہے. عباس کا معنی ہی چیر پھاڑ کر دینے والا شیر ہوتا ہے. حضرت عباس اپنے نام کے مطابق اپنا کام دکھا رہے ہیں، چیرتے ہوئے جاتے ہیں. کیسے کیسے کس کو کیا کیا میں مختصر کہ آپ فرات کے اندر اتر گئے، مشکیزہ بھر لیا، اپنے ہاتھ میں تھام لیا. کسی کی ضرورت ہوتی تھی تو آتا تھا، کٹ جاتا تھا، باقی دور سے ہی کچھ تھوڑا بہت چلتا رہتا تھا. لیکن بالآخر آپ کو گھیرا جاتا ہے، پیچھے سے بدبخت آ کر آپ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، آپ دوسرے ہاتھ میں تھامتے، دوسرا ہاتھ آپ دانتوں میں تھما لیتے ہیں. وہ ادھر سے پھر تیروں کی برسات ہوتی ہے. یوں حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. وہ ادھر خون میں لت پت شہادت کے قریب آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور ادھر خیمے میں میرے اور آپ کے سب کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میرا بازو چلا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد شہادت علی اکبر ہوتی ہے. ان کے بعد بالآخر اختتام کے طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں اترتے ہیں. آپ کیسے اترے ہیں اس کو مورخین نے جو لکھا ہے، میں آپ کو اس کا چھوٹا سا ایک جھلک دکھاؤں تو وہ یہ کہ امام پاک خیمے میں آتے ہیں، ایک صندوق کو کھولتے ہیں، اور اس صندوق میں سے سرکار دو جہاں نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف نکالتے ہیں اور اپنے سر انور پر اس کو سجا لیتے ہیں. اور پھر اپنے نانا جان کا عمامہ باندھنے کے بعد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال وہ نکال کر اپنی کمر پہ لٹکاتے ہیں، اور پھر شیر خدا کی تلوار ذوالفقار وہ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا جان ہیں، ان کا نیزہ بھی ہاتھ میں تھامتے ہیں. اس طرح تاجدار کربلا تیار ہو کر میدان میں اترتے ہیں.
اللہ اکبر۔ حفیظ جالندری نے اس منظر کو کس طرح سے لکھا کہ امام حسین جو میدان میں اترے اور کیا وہ نظارہ تھا، کیا وہ مقام تھا۔ آپ فرماتے ہیں حفیظ جالندری، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کٹی شکی گرتے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب بتیغ دو ذرا کی ایک ایک وار پر اٹھی صدائے الامان زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ عبا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی تپتی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زد یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو 1000 کا حوصلہ شکست ہے، بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سیاہ شام ہے 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دی ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ اس شان کے ساتھ امام حسین نکلتے ہیں کہ وہاں پر 1000 یزیدی لشکر کھڑا ہے اور کیا کہہ رہے سیاہ شام ہے انتظام ہے لگا ہوا ہے، ادھر فقط امام ہے، اکیلے امام علی مقام میدان میں اترتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ سامنے آتے چلے گئے امام ان کے سر اتارتے چلے گئے، تیروں کو کوار سہتے چلے گئے، جو آیا جیسے جیسے امام کے سامنے آتا چلا گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو واصل جہنم کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے یہ جانچ لیا کہ یہ شیر ہے، اسے ایک ایک کر کے ڈھیر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے اچانک تیروں کی برسات ہی کر دی، جو امام کے قریب آتا تیر آپ کے سینے میں، کوئی کمر میں، کوئی کہیں۔ بالآخر امام حسین علی مقام زمین پر تشریف لے آتے ہیں گھوڑے کی زین سے، اور پھر زخموں سے چور ہیں، شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ یزیدیوں نے سمجھا ہم نے حسین کو مار ڈالا ہے، وہ مر گئے ہیں، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے۔ قریب آنے میں بھی گھبرا رہا ہے، قریب آنے میں بھی ہر شخص ڈر رہا ہے، لیکن بالآخر بدبخت شمر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے سر انور کو آپ کے سر انور کو تن سے جدا کرتا ہے۔ یوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمٰن نے جو کہا، سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین علیہ مقام نے کربلا میں اسلام کی احیاء کی جو بنیاد ڈالی ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے۔ امام کہتے ہیں، کسی نے خوبصورت بات کی ہے کہ غم حسین منانا عبادت ہے، غم حسین منانا عبادت ہے۔ تو غم حسین کا معنی کیا ہے؟ غم حسین کا معنی کیا ہے؟ حسین کا غم تھا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، حسین کا غم تھا کہ لوگ دیانت نہیں کر رہے، یہ تھا نا غم حسین۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ غم حسین نہیں منا رہا، بلکہ وہ حسین کو غمگین کر رہا ہے۔ اگر وہ قرآن نہیں سمجھ رہا تو وہ غم حسین نہیں منا رہا،
یہ آنسوؤں کو بہانے سے فقط کچھ نہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، وہ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ یہ دل سفید لباس کو سیاہ لباس میں بدلنے کا نام نہیں، بلکہ سیاہ کردار کو سفید کردار میں بدلنے کا نام۔ یہ کربلا کے دن ایسے نہیں ہیں کہ تم آؤ روز سبیلے لگاؤ، اور یہ تو میرے امام نے منع کر دیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا صرف اس لیے کہ ظلم و ستم ہوئے یہ کہانی سن لی اور رو دیے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ان پہ جو ظلم و ستم ہوئے اور جس پس منظر میں ہوئے اس پہ رونا عبادت ہے۔ اور اگر غم حسین کو یاد کر کے، ان پہ ظلم و ستم کو یاد کر کے تیری آنکھ گیلی نہیں ہوتی، تو اس پر رو کے تیرا دل کیوں سخت ہو گیا ہے کہ اہل بیت یہ ہتھیار کٹ گئے دین کی سربلندی میں، انہوں نے اپنے آپ کو خاندان بھر کو شہید کرا دیا، تیری آنکھ سے ایک قطرہ آنسو بھی نہ نکلا، تو اس پر غمگین ہو جا، اس پہ غمگین ہو جا۔ لیکن فقط ڈرامے بازی نہیں، امام علی مقام نے عملی طور پر نکل کے خانقاہوں سے ادا کر رسم شرعی عملی طور پر یہ بتایا ہے کہ دین کی احیاء، دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، احیاء سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کرو گے، ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر ناک پر چشمہ ٹکا کر فلسفہ بگاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ باتیں تو سبھی کر لیتے ہیں، باتیں تو سبھی کر، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام نے کہا کہ یوں کر دیا، یوں کر دیا، اس طرح کرو تو آپ اصل میں حسینی کردار کے مالک ہو جائیں گے، ہم حسینی کردار کے مالک ہو جائیں گے۔ اگر صرف زبانی جمع خرچ ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینی زندہ باد، یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے، یہ کھوکھلا ہے، یہ پھوکی چیزیں ہیں، ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ آئیے غم حسین کو منانے کے لیے، جو غم تھا حسین کا کہ یزید مسجدوں کو بند کر رہا ہے، یزید خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر رہا ہے، یزید مسجد نبوی کی بے حرمتی کر رہا ہے کہ اس کو استبل بنانے کو تیار ہے، یزید علماء کی توہین کر رہا ہے، یزید اور دیگر کام خود جو کر رہا تھا، اس کا اثر معاشرے میں کیا جا رہا تھا۔ امام حسین کا یہ غم تھا، اس غم کو مٹانے کے لیے امام نے عملی طور پر میدان کربلا میں ایک تاریخ رقم کی اور یہی کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قالین پہ بیٹھ کے اے سی میں نماز پڑھ کر ذرا سا 1 منٹ کا اے سی بند ہو تو چیخیں نکلیں۔ یہ کیسا حسینی ہے، یہ کیسا حسینی ہے؟ 1 منٹ کی برداشت نہیں، یہ کیسا حسینی ہے؟ میں پریشان ہوں، میں کل سے ایک بات پہ پریشان ہوں۔ ہم نے یہاں پہ لنگر کی ترکیب نہیں کی، لیکن ایک صاحب لے آئے کیونکہ ان کے ابو کی برسی تھی۔ ایک صاحب 2 قطرے اٹھاتے ہیں، کہا جائے کہ سب کو بانٹنا، آپ ایک ہی رکھیے، وہ نے ایک بھی چھوڑ دیا، لنگر حسینی نہ کھایا۔ بھئی حسین کو سن کر اگر برداشت نہیں آ رہی ہے تو کیا سنا؟ رانا صاحب کیا سنا؟ تقریر کا مزہ لے کے چلے گئے۔ اگر حسین کا کردار سن کے انسان کے اندر درگزر کی عادت پیدا نہیں ہو رہی تو کیا سنا ہے امام حسین کو؟ اگر امام حسین کا ذکر سن کے یہ آپ کے اندر چھوٹے اور بڑے کی تمیز پیدا نہیں ہو رہی تو کیا سنا حسین کو؟ کچھ نہیں سنا، بس پھر ٹائم لگایا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے، ثواب تو مل ہی جاتا ہے، اور ثواب مل گیا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مجالس کو بامقصد بنائیں، یہاں سے کچھ لے کر جائیں، کچھ حاصل ہو۔ خالی وقت لگا کر نکل جانا کچھ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا کرم فرمائے اور اسوہ شبیری پہ چلتے رہنے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایھا مکرم محترم، انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی، اور جیسا کہ